वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज का टॉपिक हमारा रोजमर्रा का टॉपिक है, क्योंकि वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, और पाकिस्तानियों को तो मुश्किलों की आदत हो गई। यानी कोई भी खुशी हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ खुशी को एंजॉय करने की हद तक नहीं आती। लेकिन आज का जो टॉपिक है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट अस एज अ नेशन, बट इट्स मोर अबाउट अस एज पीपल, एज इंडिविजुअल्स, कि जब किसी के ऊपर कोई कड़ा वक्त आता है तो हम उसका कितना साथ निभाते हैं। अच्छा, इसमें ये बात समझनी भी बहुत जरूरी है कि कड़ा वक्त बज़ाहिर भी हो सकता है, यानी बिल्कुल जाहिरी अंदाज में, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आपका कारोबार इफेक्ट हो गया है, आपकी शादी टूट गई है, आपके किसी प्यारे का इंतकाल हो गया है। ऑल दीज आर सिचुएशंस व्हिच इज एविडेंटली वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कई दफा लोग ऐसी अनदेखी डिफिकल्ट सिचुएशन से, कड़े वक्त से भी गुजरते हैं, जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी ना हो। जिस तरह कहा जाता है ना कि क्या गम है जो इतना छुपा रहे हो मुस्कुरा मुस्कुरा के। सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि समटाइम्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसी ने हमारा साथ दिया या नहीं दिया, उसमें ये दोनों सिचुएशंस, ये दोनों सिनेरियोज कैसे फॉल करते हैं। आर यू एविडेंटली इन अ प्रॉब्लम, इन अ फिक्स एंड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और तब आप गेस कर रहे हैं कि भाई लोगों ने मेरा कितना साथ दिया, कितना नहीं दिया। या दूसरी तरफ आप यकीनन एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ एंजाइटी, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, परहैप्स डिप्रेशन एज वेल, लेकिन क्या आपके इर्द गिर्द लोगों को ये पता भी है कि आप इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो दोनों ही सिनेरियोज को देखते हैं, और जो आपके साथ खड़ा होता है, जो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथी होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये हमें कॉल करके बताइए। और खास तौर पे कॉल करके ये भी मुझे बताइए कि जब आपने वो मुश्किल वक्त गुजारा तो अपने पराये की पहचान कैसे हुई। अगर जिन लोगों ने आपका साथ नहीं भी दिया या अपने असल रंग दिखाए, अपने ट्रू कलर्स आपको दिखाए, क्या इसके बाद आप में इतना ज़र्फ था कि आप उनको माफ कर पाए या इस बात को भूल पाए। ये बड़ा अहम सवाल है कि अपने कड़े वक्त से हमने क्या सीखा। एक तो ये पता चल जाता है कि जो आप पे जान न्यौछावर करने का दावा करते थे, शायद वो इतने आपके साथ मुखलिस नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि अपना ज़र्फ क्या है। जब किसी ने अपना अच्छा रंग आपको नहीं दिखाया, तो क्या आप उसके साथ फिर भी दरगुजर का मामला कर सकते हैं या नहीं। आइए इस पे बात करते हैं। जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हैं जी आलिया भाभी। थैंक यू सो मच आलिया भाभी, वक्त निकालने के लिए। जमाने की सितम जरीफी, लोगों के साथ अपनों का क्या रवैया होता है, बड़ा क्लोजली आपने देखा है, और उसके बाद आपके शेल्टर होम में कई ऐसे लोग शेल्टर के लिए, अमान के लिए आते हैं, तो यकीनन आपका एक तजुर्बा इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा जी हमारे पैनल पर मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं ज़ैनब खान, कि जब किसी शख्स से आपको कोई गर्ज ना रह जाए, जब आपको वो कोई जाहिरी फायदा ना दे सके, तब भी आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो व्हाट डज इट से अबाउट यू एज अ पर्सन। ये आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी है, या आपकी उससे मोहब्बत है, या आपका ज़र्फ है, या आपका अल्लाह ताला से एक कनेक्शन है, या ये क्या है। इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आलिया भाभी आपसे शुरुआत करते हैं कि अगर आपने किसी के साथ एक कड़े वक्त में आपने देखा कि किसी ने आपका साथ नहीं दिया है, आप क्या नोटिस करती हैं कि लोग फिर ऐसे शख्स को माफ कर पाते हैं या हमेशा याद रखते हैं? जिन्हें देखना भी न चाहे नजर, इन्हीं से ताल्लुक निभाना पड़ा। कई सांप थे कीमती इस कदर कि उन्हें आस्तीन में छुपाना पड़ा। एक शख्स नहीं, क्या बात है एक शख्स नहीं, आप मुश्किल वक्त में ये सोचिएगा कि कौन रह जाएगा। सब चले जाते हैं सिवाय अल्लाह की जात के। मैं जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मेरा सिर्फ एक मैसेज होता है कि मैं वो करूंगी जिससे मेरा अल्लाह राजी होगा, और उसमें यह है कि मेरी तरफ से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, दुश्मन को भी नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिविटी हम कभी दूसरे के लिए नहीं रखते, ये हम देते दूसरे को हैं, मिलती वापसी में हमें है। शेल्टर होम में जितने केसेस आते हैं उसमें अपनों के ही डसे हुए लोग हैं, ये वही अपने हैं, ये वही खूनी रिश्ते हैं। आज भी हालात बहुत अच्छे सही, लेकिन इस वक्त ये जो हम जिन दौराहों पे गुजर रहे हैं और जिन राहों पे चल रहे हैं, यहाँ पर अपने ही तबाही पे लेके जाते हैं। क्योंकि शेल्टर होम में कौन छोड़कर जाता है? भाई, बाप, माँ, शौहर, औलाद, यही रिश्ते छोड़कर जाते हैं ना, तो आप आसरा किस पर करेंगे। और बहुत दुख से कहूं कि जिस वक्त हम तकलीफ में आ जाते हैं, वे शेल्टर की खवातीन तकलीफ में आ जाती हैं और अल्लाह का सहारा लेती हैं, नमाज का सहारा लेती हैं, तो उस पर भी मुझे कभी कभी उनके रिश्तों से ये सुनने को मिलता है कि अच्छा अब इससे अकल आई है, अब नमाज शुरू की है, अब अल्लाह को पुकारा है। तो तनकीद मुश्किल वक्त में बहुत ज्यादा आएगी और चारों तरफ से आएगी, और वो जो गॉसिप की एक आदत होती है ना लोगों की, वो आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन इंसान परखा ही तब जाता है जब वो किसी मुश्किल से गुजरता है, क्योंकि सोना तो जब आग में तपता है तभी तो कुंदन बनता है। और मुझे तकलीफ का वक्त सबसे ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है
کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کو اللہ سے براہ راست کر دیتا ہے. ایک تو اللہ خود بخود آپ کے قریب آتا ہے, جب دنیا میں کوئی آپ کا نہیں ہوتا تو اللہ کہتا ہے میں آپ کے لیے ہوں. اس وقت بھی اگر آپ اللہ کی رسی کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ بالکل سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی ادھر ادھر گمراہ نہیں کر سکتا. اور اپنوں کے حوالے سے میں کہوں گی کہ آپ نے اپنوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا, لیکن جل جاؤ کڑی دھوپ میں, جل جاؤ کڑی دھوپ میں, لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو. یعنی جس وقت آپ مشکل میں ہوتے ہیں آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ یہ سوچیں گے کہ کون آپ کو چھوڑ کر جائے گا. جتنے لوگ چھوڑ کر جائیں گے اور آپ تنہا ہوں گے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم لوگوں کی اگر پرسنالٹیز کی طرف دیکھیں, جو لوگ اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے, یہ ایمپیتھیٹک بیہیویئر ہے, یہ احساس اور ہمدردی کی بات ہے. زینب آپ کیا کہتی ہیں کہ کئی دفعہ ہم ان لوگوں کو بھی تو کہتے ہیں نا جو بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بھی تنقید کرنے والے ان کے ارد گرد ہی ہوتے ہیں. آپ کسی خاتون خانہ سے پوچھیں, وہ کہے کہ بھائی ہمارا خیال کیے بغیر ہمارے ہسبینڈ لوگوں کی مدد کے لیے نکل جاتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو ایک طرح سے تکلیف کا لوگوں کے لیے باعث بنتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ سدرا, ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ایک جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے, کوئی پریشانی ہے, جیسے آپا نے کہا کہ بہت سارے لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں, تو جہاں جڑنے کا معاملہ ہے وہیں پہ مجھے لگتا ہے اللہ کی طرف سے جو آسانی آتی ہے تو سپورٹ سسٹم یہ اللہ کہنے کے بلڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ سپورٹ سسٹم میں شاید ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کمپیشنیٹ ہوتے ہیں, پیتھیٹک ہوتے ہیں, یعنی کہ جن کے اندر احساس ہوتا ہے. ہمارا تو کلچر بھی اس طرح کا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں اور ثواب کے پرسپیکٹو سے یا اللہ کی رضا کے پرسپیکٹو سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, مطلب برڈنائز فیل کرنے کے بجائے اس کے بجائے پرسنلی نیچرلی انکلائنڈ فیل کرتے ہیں. اور ہم ہیں بھی بڑے آلٹرسٹک ٹائپ کے ہیں. آپ اسٹڈیز جتنی دیکھ لیں, ہمارے ہیپینس سے ریلیٹڈ جو کوریلیشنز نکالی گئی ہیں اس میں کمپیشن, پرسنالٹی میں انسان کا احساس ہونا, اس کو بہت ویلیو کیا جاتا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ شاید آسانیاں کچھ ان لوگوں کی صورتوں میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے جو اچھا. ایک تو بڑی کلیئر کٹ سچویشن ہے نا زینب بہن, عالیہ بھابھی, ایک تو بڑی کلیئر کٹ سچویشن ہے کہ بھائی میں تکلیف میں ہوں, مجھے پیسے کی ضرورت ہے, کسی نے آگے بڑھ کر میری مدد نہیں کی. لیکن کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی گرے ایریاز ہوتے ہیں. A lot of times people think that they are helping, لیکن ہر ایک کی ایک اپنی استطاعت ہوگی. اگر آپ کے کسی رشتہ دار کوئی مالی مشکل میں پھنس جائے, ہو سکتا ہے آپ نے بھی اپنا بھرم رکھا ہوا ہے, آپ اپنی چادر کو دیکھ کر پیر پھیلا رہے ہو, آپ کے پاس اتنی استطاعت ہو ہی نہ کہ آپ کسی کی مدد کر سکے, تو وہاں پہ کسی سے گلا شکوا رکھنا, کسی کی ایکسپیکٹیشن یہ کہنا کہ بھائی انہوں نے میری مدد ہی نہیں کی, وہ کتنا صحیح ہے غلط, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بات کروں حیدرآباد سے. جی وقاص صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدد کرتے ہیں لوگ مشکل کے وقت میں؟ جی مدد کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ مدد والا آپشن ختم ہو گیا ہے, یہ رواج ہمارے پاس نہیں رہا. میں خود اپنا ایک حادثے سے گزرا ہوں کہ 2019 میں اکتوبر میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو اٹ واز ویری ریئر. میرا مطلب 3-4 مہینے میں کوما میں تھا. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی 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 فرمائیے گا. 3-4 مہینے کوما میں تھا, تو جس کی وجہ سے میں اس کے بعد وینٹ پہ چلا گیا. پھر اس کے بعد میرے صحیح ہوتے ہی وینٹیلیٹرز کورونا والوں کے لیے مخصوص ہو گئے. تو میں اس سین سے گزر رہا تھا. تو جب میں ہاسپٹل سے ریلیز ہو کے گھر آیا ہوں تو میری یادداشت جا چکی تھی. میرے برین کو آپریٹ ہوا تو میری یادداشت جا چکی تھی. اچھا 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 صحیح. اور ابھی میری یادداشت آئے ہوئے مطلب دسمبر میں میری آئی. 2020 میں نے دیکھا ہی نہیں. 2020 ایک ایسا سال تھا جو میں نے دیکھا ہی نہیں. 2020 25 دسمبر کو میری یادداشت واپس آئی ہے. تو میں نے اپنی بیگم اپنے بچوں کو پہچانا ہے. اس کے بعد جب میری یادداشت واپس آئی ہے, اور تو مجھے لوگ گھر والوں نے اپنوں نے پاگل سمجھ کے گھر سے علیحدہ کر دیا, مجھے کرائے کے گھر میں رکھ دیا. حالانکہ وہ گھر بنایا میں نے, 10 چیزیں میں نے کی تھی. اور اس کے بعد مطلب دیر از نو ویئر, نو بڈی
कि जी किसी को आपकी परवाह हो, किसी को आपका ख्याल हो। जब मेरी याददाश्त वापस आई तो मैंने कई निफिल शुक्राने बल्कि रोज शुक्राने के निफिल पढ़ता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे वक्त से पहचान आ गई लोगों की कि मैं तो कमाए जा रहा था और गलत जगह लगा रहा था। ये तो वो लोग हैं जो मेरे छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दिया। ओह गॉड, ये देखेंगे कितनी सितम ज़रीफ़ी है। तो आज इन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? वो रिश्तेदार जो इतने मुश्किल के वक्त में आपके साथ नहीं खड़े थे, आपको, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को जिन्होंने तन्हा छोड़ दिया, उनको क्या कहना चाहेंगे भाई? जो छोड़ गया उसे फी अमान अल्लाह, जो छोड़ गया उसे फी अमान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे सबको अपने अपने हालों में। अब क्योंकि मेरी याददाश्त आ गई है और मैं इंशाल्लाह अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मुझे जॉब दोबारा से मिल जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं इंशाल्लाह ताला अपना घर बनाऊंगा और अपने बीवी बच्चों की टेक केयर करूंगा। भाई हमारी आपके साथ, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी दस्ते गैब से मदद करे, आपके लिए नए रास्ते खोले और यकीनन जैसे आपने कहा कि ये सख्ती का वक्त आता है लेकिन आपको सही गलत की, अच्छे बुरों की, अपने परायों की पहचान करा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते, बड़ा ही इंटेंस ये कॉन्वर्जेशन थी इनका। ये किसी के साथ भी हो सकता है, नागहानी आफत किसी पे भी आ सकती है, आप तकलीफ में आ सकते हैं, आपको इलाज मुआवजे की जरूरत पड़ सकती है, आपकी याददाश्त जा सकती है। लेकिन देखिए याददाश्त खोकर फिर उसके बाद लोगों की पहचान सामने आई है कि दरअसल लोग दिल में कितना कीना पालते हैं या आपका मुश्किल वक्त में साथ देते हैं या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपने पराये की पहचान कैसे की जाए और खास तौर पे अगर आप किसी कड़े वक्त से गुजर रहे हों। लेकिन यहाँ पे भी हम एक अजम्पशन कर रहे हैं कि अगर आपका मुश्किल वक्त हो तो उस वक्त आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास लोग हों, आपकी मदद को पहुंचे। और अगर आपने इर्द गिर्द अपने कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखी हुई है, आप लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे, अपने आप से बात करने की, उनके साथ आप you're not allowing yourself to be vulnerable, तब भी वो आपका साथ दें। ऐसा बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको मदद की जरूरत है, सबसे पहले आपको यू हैव टू बी ओपन टू बीइंग हेल्प्ड एज वेल। आप किसी ऐसे शख्स की मदद नहीं कर सकते जो मदद कबूल नहीं करना चाहे या अपने मामलात को खुद हल करना चाहे। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर पैनल की तरफ बढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आज जी सर, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के हवाले से? जी 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 बिल्कुल फरमाइए। मैम, एक कदीम जमाने की रवायत है कि किसी गांव में जब कोई शख्स बूढ़ा हो जाता था तो उसके बेटे उसको पहाड़ की चोटी पर ले जाया करते थे और वहां से उसको एक गहरी खाई में धक्का दे दिया करते थे। एक दफा एक शख्स जो ज़ैफ़ुल उम्र था उसको उसका बेटा लेकर पहाड़ की चोटी पर गया और जब उसको धक्का देने लगा तो वो बूढ़ा हंसा। हंसने के बाद फिर वो रोया। हाँ। बेटे ने पूछा कि बाबा हंसे क्यों हो, रोए क्यों हो? उसने कहा हंसा इसलिए हूँ कि इसी जगह से मैंने अपने वालिद को धक्का दिया था और रोया इसलिए हूँ कि आज तुम मुझे धक्का दे रहे हो। वो बेटा उसको पकड़कर घर वापस ले आया। बाप ने पूछा क्यों लाए हो? उसने कहा कल तुमने अपने बेटे को यहाँ से धक्का दिया, अपने वालिद को यहाँ से धक्का दिया था, कल मेरा बेटा भी यकीनन मुझे धक्का देगा। मुश्किल में जब मैम कोई किसी का साथ देता है तो फितरत भी उसका साथ देती है। बिल्कुल सही, यानी आपने कहा कि मकाफात अमल होता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप अपनों को पुराया कर देंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे तो घूम फिर कर निज़ाम कायनात ये है कि ये चीज आपके ऊपर भी आएगी। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। ज़ैनब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे हम फिर भी असम्पशन ये लेके चल रहे हैं कि हर मुश्किल के वक्त में और हर मुश्किल में घिर जाने वाला इंसान मदद के लिए पुकार रहा होता है, मदद का मुंतजिर होता है। लेकिन ऐसा नहीं भी है। सम पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ओपन अप एंड आस्क फॉर हेल्प। आप ही के कई क्लाइंट्स जब आपके पास आते होंगे, दे आर जस्ट नॉट रेडी टू ओपन अप एंड टेल यू कि उनको क्या चीज बुरी लगी है, क्या चीज से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? जी ज़ैनब।
اوپن مائنڈ کے ساتھ ہیں کہ آپ ریچ آؤٹ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. دیٹ ہیوجلی ڈیپینڈز آن کہ آپ کے پریویس ایکسپیرینسز کیا ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے پاس میں بھی جب آپ کو ضرورت تھی ایموشنلی دیکھیں ہمیشہ ٹینجیبل ہیلپ نہیں چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو پیسے دے دے, کوئی آپ کو جاب لگوا دے, کوئی آپ کے بچے کا کام حل کر دے. لاٹ آف ٹائمز آپ کو مورل سپورٹ, سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آپ جو ریچ آؤٹ کرتے ہیں وہ بہت بار ڈیپینڈ اس پہ بھی کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینسز کیا ہے. اچھا, آپ نے شروع میں ایک بات کی جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی, اینڈ آئی ریئلی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن, اس کے ساتھ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کتنی ریئلسٹک ہے. کیا جو چیزیں آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نیچرل ہے, وہ ریئلسٹک, کیا لوگوں کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کو وہ ہیلپ پرووائڈ کر سکے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ ریچ آؤٹ کریں گے کہ نہیں. بہت سارے لوگ اس اسامپشن کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لوگوں نے کسی کے کام آنا نہیں ہوتا, یا تو پھر آپ شاید بہت ڈسمسو رہے ہیں ان یور پاسٹ, یا آپ کے ساتھ واقعی ایسا ہوا ہے. تو دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کا کیا سٹانس ہوگا. اگر آپ فار ایگزامپل آپ نے ریجیکشن پرسیو کی ہے ان دا پاسٹ یا ریسیو کی ہے, کسی بھی صورت میں آپ نے سپورٹ ریسیو کی ہے پرسیو کی ہے, وہ ہیوجلی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا نیکسٹ سٹانس کیا ہوگا. سو بیسٹ جو ایڈوائس انٹرسٹنگ ہے نا what you have mentioned. Sorry to interject over there. مجھے بتائیں, آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے جو میں عالیہ بھابی کے پاس لینا چاہوں گی. عالیہ بھابی, یہ بھی تو ہمارے یہاں کا ایک خاصہ ہے کہ اگر ہم کسی کو مشکل میں گھرا دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ مکافات عمل ہے, ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا. اور عام طور پہ کسی شخص کو جو بیچارہ علیل ہے یا مفلسی میں آ گیا, اس کے پیسے ختم ہو گئے, اس کی جاب چھوٹ گئی ہے, تو لوگ ہمیشہ یہ بات دہراتے ہیں کہ بھائی جی ان کے پاس جب سب کچھ تھا, جب یہ صحت مند تھے, جب ان کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی, تو ان کے مزاج بھی کسی سے نہیں ملتے تھے. تو یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون نے اس شخص کو سزا دی ہے, تو اس کو کیا مدد کرنی. نہیں, میں تو جتنا زندگی کو سمجھی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے. کبھی دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کر آزماتا ہے, اور یہ کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں کرتا, یہ قدرت کا قانون ہے. ہر انسان کی زندگی میں ہی ہوتا ہے, امیر غریب, پڑھا لکھا ان پڑھ, یہ نظام قدرت ہے. تو یہ تو بیوقوف ہوگا انسان کہ وہ سوچے گا, اور سب سے بیوقوف انسان وہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ دکھ تکلیف سامنے والے کے پاس آئی ہے, یہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر دکھ تکلیف سامنے والے کے پاس اور آپ نے اس کے جوتوں میں پیر ڈال کر نہیں سوچا, تو جب آپ کے پاس آئے گی تو آپ کے لیے بھی وہی ہوگا جو ہم اتنی دیر سے مکافات عمل کہہ رہے ہیں. اور ایک اور تجربہ جو میرا شیلٹر کے حوالے سے میرا ذاتی تجربہ ہے, کیونکہ سدرا وہاں پر لوگ آتے ہیں اپنوں سے ستائے ہوئے آتے ہیں, تو یقین جانیے گا کہ ان کا دل بہت بری طرح ٹوٹا ہوتا ہے کہ اپنوں نے چھوڑ دیا تو اب کون سنبھالے گا. ایک کیس میرے پاس ایسا آیا تھا کہ جس میں اس نے دیکھا تھا کہ تصویریں اس کے پاس بھیجی گئی تھی, اس کے اپنے سگے بہن بھائی اس کے دشمن کے ساتھ سالگرہ منا رہے تھے یا بہت بڑے فنکشنز منا رہے تھے. اس وقت وہ عورت جس بری طرح ٹوٹی تھی, یعنی سگے بہن بھائیوں سے اور اپنے خونی رشتوں سے وہ یہ امید ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ دشمن کے ساتھ اس کے جشن منا سکتے ہیں. اس وقت میں نے اس کو یہی لیکن عالیہ بھابی مجھے بتائیں کہ یہ اتنا انہونا کیوں ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ کسی نے روک کی ہے, کوئی کاٹ کی ہے, کوئی سفلی عمل کیا ہے, وہ جب بھی کسی سے کنسلٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے ہی ہیں جو نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں. تو یہ اتنا انہونا کیوں ہے ہمارے لیے؟ وہی نا کہ جل جاؤ کڑی دھوپ میں, لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو. اپنے نشے من پہ بجلیاں گراتے ہیں. میں اس لیے اس بات کو کہوں گی, پہلے کہتے تھے کہ اپنے ماریں گے تو چھاؤں میں پھینکیں گے, یہ دور اب وہ والا نہیں رہا. لیکن اس کو نیگیٹو کوئی نہیں لے, سامنے والا کچھ بھی کرے گا, ہم نے اپنوں کو غیروں کو سب کو سمیٹنا ہے. لیکن اب آپ اندھا بھروسہ نہیں کر سکتے. جو مجھ سے اس بات پہ آ کر بات کرنا چاہے گا تو میں کہوں گی اگر سارے خونی رشتے اچھے ہیں تو میرا شیلٹر ہوم آباد کیوں ہے؟ پاکستان کی دنیا کے اور شیلٹر ہومز آباد کیوں ہیں؟ اولڈ ایج ہومز کیوں بن گئے؟ ایک اور کالر. ایبسلیوٹلی, آپ کے سارے سوال بہت ویلڈ ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, آئیے ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال اکرم قریشی احمد آباد سے. اکرم قریشی صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, سردی ہو گئی. جی سر, کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع پہ؟ دیکھیں, یہ آج کا جو موضوع اگر اس پر ہر پاکستانی سے آپ سوال کریں گے نا تو ہر پاکستانی ایسے ہی دکھی درد آپ کو سنائے گا. لیکن میں نے آپ کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں, اس سے دونوں باتیں ہو جائیں گی. نہ یارہ کو وفا ہوتی, سچے بھائیاں کو دگا ہوتی, ایسا ویلا بھی آسی اکرم نمک زخمہ دی دوا ہوتی.
نہ یاراں کولو وفا ہوتی، سچے بھائیاں کولو دغا ہوتی، ایسا ویلا بھی یاسی اکرم نعمت زخمہ دی دوا ہوتی۔ تو میں تو یہی کہوں گا اس کے لیے کہ لیکن وہ کیسا ویلا ہوگا، کیسا وقت ہوگا کہ نمک آپ کے زخموں کی دوا کیسے بنتا ہے؟ یہ دیکھیں جس طرح ہم ایک دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہر آدمی پہ مشکل وقت آتا ہے، سکے بہن بھائی اس کا تماشائی ہوتے ہیں۔ یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، میری اپنی زندگی، میں نے آپ کو بیٹی والا بھی شیئر کیا تھا۔ تو آپ یقین جانیں میں جب مشکل میں گرا ہوں، میرے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ تھا، ان کی شادیوں کا مسئلہ تھا، خدا گواہ ہے سب نے مجھے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، ایک اللہ ساتھ دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہے۔ بس اللہ ہی وسیلے بناتا ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی کال کرنے کے لیے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہر شخص کی زندگی میں یہ داستان ہوگی جب لوگ اس کی توقعات پہ پورے نہیں اترے۔ زینب اس سے کیسے، یعنی دیکھیں اٹ از آلسو ناٹ گڈ فار آر مینٹل پیس ٹو ہولڈ دیز گرجز، یہ ہر ایک کی زندگی میں ہوا ہے، وی ہیو آل ایکسپیرینس بینگ لیٹ ڈاؤن، آر ایکسپیکٹیشنز ناٹ بینگ میٹ۔ آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گی کہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شخص میرے سامنے آتا ہے تو اس نے پہلے ماضی میں میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ سب چیزیں میرے سامنے ریل کی طرح چلنے لگتی ہیں، ایسے لوگوں کو آپ مشورہ کیا دیں گی کہ ہاؤ شوڈ دے گیٹ اوور دس ہرٹ؟ سدرا اس میں چوائس بہت میٹر کرتی ہے کہ کیا وہ گیٹ اوور کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا پاپولر اوپینین سے میں فرق ایک بات یہاں کرنا چاہوں گی، میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ بڑا وہ ایک سیلف پٹی موڈ، اور واقعی میں ان کے ساتھ بہت کچھ برا ہوا ہوتا ہے، واقعی لوگ ہیلپ فل نہیں ہوتے، بالکل اپنے جیسے آپا نے بولا اپنا جو فیملی انٹیمیٹ سرکل ہوتا ہے وہ سپورٹ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ ان کی بات بالکل صحیح ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بٹ اے لاٹ آف ٹائمز لوگوں کی نا سٹوری کی جو ان کی لائف سٹوری نا اس کی مین تھیم بن جاتی ہے وہ اس سیلف پٹی اور وہ اس چیز کو کبھی اوور کم ہی نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ ایک گرج میں ٹرن ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہمارے دیسی کلچر پہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ پھپھو اور ابا کی اگر کوئی لڑائی ہوئی تھی تو وہ اگلی 10 نسلوں تک چلتا ہے مسئلہ، اور وہ ختم نہیں ہوتی بات، اور پھر جنریشن ٹو جنریشن وہ بات چلتی رہتی ہے اور اس میں اور مزید گرجز ایڈ ہوتے رہتے ہیں۔ سو مے بی اٹس مور اباؤٹ چوائس کہ آپ چوائس بنائیں، آپ دیکھنے کی کوشش۔ ہم امپیتھی اور کمپیشن کی بہت بات کرتے ہیں، امپیتھی اور کمپیشن صرف دوسرے کے لیے نہیں ہے، یا صرف اپنے لیے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ امپیتھی اور کمپیشن میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی فلانے وقت میں میرے ساتھ اگر ساتھ نہیں تھا، فار ایگزامپل خاندانوں کے آپس کی لڑائیاں، کوئی بہن بھائیوں کے آپس کے ایشوز ہیں، اور آپ کو لگا کہ آپ کے بھائی نے یا آپ کی بہن نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا جو کہ ملنی چاہیے تھی۔ کبھی کبھار آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ کیا دوسرے کی وہ کیپیسٹی ٹو سپورٹ ہے، کیپیسٹی ٹو ہیلپ ہے۔ ہر کسی کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوتی، ہر کسی کے اندر وہ ٹینڈنسیز نہیں ہوتی کہ لو آپ کے لیے اسٹینڈ اپ کرے، آپ کا مورل، آپ کا پلر بنے۔ بالکل صحیح، اور کچھ اس میں بالکل صحیح زینب، اور اس میں کچھ ریئل لائف سچویشنز لے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ وٹا سٹا کی جہاں شادیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں، اگر ایک کپل کے بیچ میں کچھ پرابلمز ہیں اور آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے، اور یہ کتنی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے کہ یار دیکھو میرا شوہر مجھے مار رہا ہے اور کیونکہ میری بھابھی میری نند بھی ہے تو اس کا بدلہ میرا بھائی لے اور اس کو بھی وہی تکلیف پہنچائے اور اس کو گھر چھوڑ دے۔ عالیہ بھابھی یہ ایکسپیکٹیشن ہے نا، یہ ایگزامپل اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی عالیہ بھابھی کہ یہ تو مدد تو نہ ہوئی نا، یہ ساتھ دینا تو نہ ہوا، یہ تو آپ کی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ آپ بڑے ملیشیس انداز میں آپ چاہتے ہیں کہ بس بدلہ ملے مجھے۔ بدلہ ایک نیگیٹو فیلنگ ہے، اس کو نہیں پنپنے دیجیے گا، اور ہم اپنی تو ہزاروں غلطیاں برداشت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم سب کو پتا ہے یا ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں کتنی برائیاں موجود ہیں، ہم اس کو تو اگنور بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اپنی 1000 غلطیاں معاف ہیں اور دوسرے کی ایک غلطی معاف نہیں ہے، یہاں پر ہم بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اپنے بارے میں دوسرے کی رائے کیوں جاننا چاہتے ہیں، دوسرے کی رائے کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں کہ اگر وہ ناجائز جائز تنقید ہمیشہ ایکسپٹ کرنی چاہیے اور اس پر سوچنا بھی چاہیے، لیکن ناجائز تنقید کو ہم اتنا ویلیو کر دیتے ہیں، دنیا سے ڈرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن ایک بہت سیدھا سچا راستہ ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے، ہم اس پر نہیں چلتے یا اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ ایک بہت نیگیٹو بات ہے۔ اچھا میں چاہوں گی صدرا صرف ایک جملہ میں چاہوں گی جی کہ اگر دشمن بھی آپ کے پاس، جس نے آپ سے بہت دشمنیاں کی ہیں، اور اگر وہ آپ کے پاس آ کے آپ کے در پر کھڑا ہو جائے، اسی وقت سجدے میں گر جائیے گا، کیونکہ جس کو اللہ گرا دیتا ہے اس کے ساتھ آپ کو دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لمحہ وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی مدد پہ کھڑے ہوں، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے درجے دنیا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کہاں جاتے ہیں۔
बिल्कुल सही। आलिया भाभी, जो रियल लाइफ सिचुएशंस है ना, उसमें मैं जरूर चाहूंगी कि आप कमेंट करें। ज़ैनब, जो हम एग्जांपल दे रहे थे वट्टा सट्टा की शादी, जिसमें अब जिस कपल का घर बर्बाद हुआ है, वो बेटी, उसकी माँ ये चाहती है कि भाई इसका बदला अपनी बीवी से ले, ऐसी सिचुएशन में ये एक्सपेक्टेशन कैसे करेक्ट की जाए? बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ इन्वेस्ट हो जाते हैं, पूरी फैमिली एक दूसरे में बिल्कुल यू हुई होती है। कुछ जगहों पे ये अच्छा है, बट जहाँ पे वो बदला, रिवेंज और उसमें आता है ना, हम थोड़े ईगो सेंट्रिक या आम जबान में थोड़े अनापरस्त हैं। हमारी अनाएं होती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये कोई किसी और की बात नहीं। हम हर शख्स अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो जो मैं एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही थी कि एक तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपने भाई से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कहीं ना कहीं मैं अपने आप से बैठूं, और फैमिली फिर उसमें ना अलायंसेस बनना शुरू हो जाती है। अब देखिएगा सिदरा कि इस तरह की सिचुएशन होती है तो अम्मा तो बेटी के साथ जाके स्ट्रेट खड़ी हो जाएंगे या अब्बा बेटी के साथ, तो वो फैमिली के अंदर में ना कोरिलेशंस बनना शुरू हो जाती है। तो एक तो जो बंदा एक और एग्जांपल आप दोनों को देती हूँ जी। एक तो जो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी देखे, और जो जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो फोर्स्ड ना फील करे, वो पुश्ड ना फील करे, अपनी जगह पे खड़ा रहे उसके अंदर। हाँ, आप किसी की मदद या किसका सहारा जोर जबरदस्ती से नहीं बन सकते, ये याद रखिएगा। इफ यू आर फीलिंग बर्डन, इफ यू आर फीलिंग इमोशनली ब्लैकमेल्ड कि ये तुम्हें करना ही है, तो ये गलत बात है। एक और सिचुएशन आप लोगों के सामने रखती हूँ, क्विक कमेंट्स लूंगी बिफोर आई हेड टू द ब्रेक। मुझे ये बताइए कि एक खातून है, उसको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। अब उसकी एक्सपेक्टेशन अपने भाई या बहन से ये है कि इनके पास तो माशाल्लाह अल्लाह ने दिया, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो अब ये अगला बच्चा मुझे दे दें, और ये उसके जहन में है कि मेरे मुश्किल वक्त में मदद करने का ये तरीका है। ये कितना रियलिस्टिक है, और क्या उसके रिश्तेदारों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो उसको मना करें? वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस फरमाइश को या इस मांग को पूरा नहीं कर सकते, तब क्या करना चाहिए? बात यह है सिदरा कि हर चीज को अपने नाम की मोहर लगाना क्या जरूरी है? अगर वो आपका भतीजा है, भतीजी है, भांजा है, भांजी है, आप उस रिश्ते में भी तो उसको मोहब्बत दे सकते हैं और आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो एक सोच है ना कि हर रिश्ते पे अपनी मोहर, ये ज्यादती। और फिर मैं ये जानती हूँ कि अल्लाह के यहाँ क्या कमी है, अगर वो चाहे तो वो आपको भी औलाद दे सकता है। तो इस चीज को दिल में नेगेटिव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि एडॉप्शन हमारे मजहब में भी नहीं। तो अगर स्पेसिफिक इसी केस को मैं लूं तो इसमें आपने अल्लाह की रजा में राजी होना है। और ये वो मामलात होते हैं कि खुशी खुशी अगर आपको कोई औलाद देता है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन अगर आप किसी किस्म की दुश्मनी रखेंगे तो आप ज्यादती पर होंगे। और उसमें अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आलिया भाभी, बढ़ते एक ब्रेक की तरफ, वापस आके इसको कंटिन्यू करेंगे। आई नो मैं थोड़ा दूर हूं आप लोगों से, तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं बड़ा हार्शली इंटरजेक्ट करती हूं, लेकिन वक्त कम, मुकाबला सख्त। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपनी मुश्किल में सिर्फ हमें अपने मुश्किल हालात नजर आ रहे होते हैं, और उस वक्त जैसे कहा जाता है ना, डूबते कुएं को तिनके का सहारा है। आप किसी भी चीज को ग्रैब ऑन करके अपने आप को निकालना चाहते हैं, लेकिन क्या ये करते हुए आप दूसरे के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे? मिसाल के तौर पे जब हम एक टर्बुलेंट जिंदगी के टाइम से गुजरते हैं, माली मुश्किल है, कोई जहनी परेशानी है, उसमें हमारी कोशिश होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक्सिक डंपिंग दैट आल्सो हैपेंस। ज़ैनब, ये सवाल मैं खुसूसन आपकी तरफ लाना चाहूंगी। अगर आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, यकीनन आपको काउंसलिंग की जरूरत है, एक दोस्त की जरूरत है, कोई ऐसा शख्स चाहिए जो आपसे बात कर सके। लेकिन अभी आपने जैसे मेंशन किया कि इफ समबडी इज इन द विक्टिम मोड, और विक्टिम मोड चाहे परमानेंट ना भी हो, टेम्परेरीली हो, अगर जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं आप उनको ड्रेन कर रहे हैं एंड यू आर टू मच टू हैंडल, और वो अपने मेंटल पीस के लिए आपसे थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो क्या ये उनका राइट नहीं है? Oh my God, such a complex question. इस वजह से क्योंकि इसमें दोनों पर्सपेक्टिव, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है। हमारा तो ज्यादा बेसिकली हमारी हमदर्दियां मेनली उस शख्स के साथ होती है जो उस मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना, कैपेसिटी टू हेल्प। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो एक लॉन्ग टर्म फेज है, फॉर एग्जाम्पल कोई अब्यूजिव मैरिज में या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एक दिन वो आया, उसने आपसे कंप्लेन की, डिफिकल्ट हस्बैंड की या सास की, एक दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, साल, अब आप कांस्टेंट वो सुन रहे हैं, तो ये आप जो करने वाले उनका भी बर्न आउट हो सकता है। तो ये बहुत सारे लोगों को थोड़ा वर्बल डायरिया आपने एक टर्म सुनी होगी कि वो जब आते हैं तो आप शुरू एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या दूसरे लोग उस कैपेसिटी में है। बिकॉज ऑनेस्टली इस वक्त इस महंगाई और सारी मसाइल के साथ
کوئی بھی اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ 100% اپنی ویلبینگ کے ساتھ آپ کے ساتھ اویلیبل ہو. سو یو نو اس لیے پروفیشنل ہیلپ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کاؤنسلنگ جو ہے جس میں ایک نیوٹرل بندہ ہے جو آپ کو دونوں پرسپیکٹو دے سکے اور آپ کا بھی کتھارسس ہوتا رہے اور آپ کو بھی ایک صحیح رائٹ اینڈ رانگ کی ایک ڈفرینشیشن کرا سکے کہ کس سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے, کہاں لائن ڈرا کرنی ہے اور کہاں سیلف ریلائنس کی طرف آنا ہے. بالکل صحیح. اور کئی جیسے آپ نے خود کہا کہ اگلا انسان بہت کمپلیکس ہے, لیکن ہر شخص کی پلیٹ اس وقت بھری بھی ہے, ہر شخص اسٹریس سے گزر رہا ہے, ڈپریشن سے گزر رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی مشکل زیادہ ہو, کسی کی تکلیف اور دکھ زیادہ ہو, لیکن ٹاکسک ڈمپنگ اس کو میں کہوں گی اس کا آپ کے پاس کوئی رائٹ موجود نہیں ہے. عالیہ بھابھی, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ لیکن آئی ایم سوری, ایک کالر مجھے کہہ رہے آ گئے, ان سے بات کر کے پھر آپ کے پاس آتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو جی سر, کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں قاضی اشتیاق احمد بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ اچھا, آپ کا موضوع میں دیکھ رہا ہوں, 3 بار دیکھ رہا ہوں, والی لو کر دیا ہے. میں گیا تھا 2019 میں عمرے پر اپنے ساتھ بیوی کے. جی. تو میری بیوی صحیح ادھر مکے میں فوت ہو گئی. ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی جی, آپ کی بات میں سن رہی ہوں. جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کیجئے. اچھا, میری بیوی ادھر مکے میں فوت ہو گئی اور میں اس وقت ان کے پاس نہیں تھا. مغرب اور عصر کے درمیان میں گیا تھا عائشہ مسجد, واپسی پر آیا ہوں رات کو تقریباً 12 بجے کے ٹائم پر. تو آگے میں دیکھتا ہوں اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہاتھ میں اور دوپٹہ کیا ہوا ہے, وضو میں, مطلب نماز پڑھی ہے جو کہ تصویر بھی ہاتھ میں, لیکن اس کا وہ میں نے اس کا جگایا, میں نے اس کو بتاؤ مجھے میں کھانے کے لیے کیا چیز لاؤں, لیکن اس نے مجھے یہ بتایا, بولی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بولا. میں نے اس کو مطلب بتایا کہ برائے مہربانی اٹھ جاؤ, وہ نہیں اٹھی. پھر میں نے اس کے گالوں کو تھپ تھپایا, تسبیح ہاتھ میں تھی, کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ چلی گئی دنیا سے, وہ چلی گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ میں نے جب اس کی نبض پکڑی اور چہرے کو تھپایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تو دنیا سے جا چکی ہے. یہ میری غیر موجودگی میں ہوا. میں نے وہاں پر کنسرننگ ہوٹل والے تھے, ان کو بتایا کہ یہ بات ہو گئی ہے تو آپ آئیں چیک کر لیں. اور ڈاکٹر آ گیا, اس نے چیک کیا, اس نے بولا جی یہ تو ایکسپائر ہو گئی. تقریباً دوسرے دن ہم نے مدینے جانا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد اس کا بھائی تھا سعودیہ میں, ان کو فون کیا, وہ 3 دن آ کر رکھے, واپس آ گئے. لیکن یہ جو ٹریجڈی, یہ میری دوسری بیوی تھی. اچھا, ابھی ان کا ابھی 2019 میں شب برات والے دن دنیا سے چلی گئی. سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن وقت ہمارے پاس کم ہوگا, اگر مختصراً اپنی بات کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی. برادری والا مسئلہ آ گیا کہ ریلیٹو جو ہے مشکل وقت میں بہت مشکل ہے, سوائے اپنے قریبی بھائیوں کے یا بہنوں کے. دوسرے کو بولیں گے وہ تو آپ کو نیگیٹو مطلب نیگیٹیوٹی میں لے جائے گا, لیکن جو اپنے سچے بہن بھائی ہیں اس کے علاوہ شاذ و نادر کوئی بھی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہیلپ کرے گا. بہت شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا عالیہ بھابھی, آپ کی طرف اس سوال کو لے کے آؤں گی کہ ان کا بھی ایک اپنا تجربہ تھا اور اس میں واقعی بہت وزن ہے. آپ دونوں حقیقتیں دیکھتی ہیں. آپ کے شیلٹر ہوم میں وہ ہیں جو اپنوں سے ستائے ہوئے ہیں, اپنے ہی بہن بھائی ماں باپ آ کے یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں, بچے وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پھر بھی کئی لوگوں کے سامنے تو یہ حقیقت بھی آتی ہے نا کہ زندگی میں جب عیش و عشرت تھا, جب بہت پیسہ تھا, تو یا تو اپنے سسرال والوں پہ بہت زیادہ صرف کیا, اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ان کو اچھا رکھا, ان کو لیوش دعوتیں دی, لیکن جب مشکل کا وقت آیا تو واقعی وہ بہن بھائی جن کو کئی سالوں سے بھولے بیٹھے تھے وہی آگے بڑھ کر آپ کی مدد کر رہے ہیں. یہ بھی تو حقیقت ہے نا ہماری.
تصویر کے دو رخ ہیں. ہم کسی ایک چیز کو فائنل نہیں کر سکتے لیکن ہم کسی کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح جب ہم کسی کی کہانی سنتے ہیں تو اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں جبکہ ایسا ہوتا نہیں. ہر شخص مظلوم ہوتا نہیں ہے. اور اس میں میں یہ جانتی ہوں کہ بالکل خون کا اثر ہوتا ہے لیکن میں نے زندگی میں کئی دفعہ یہ دیکھا ہے, شیلٹر ہوم کا حوالہ لے لوں یا تجربہ میں لے لوں, کہ جن سے ہم امید لگاتے ہیں وہاں سے عموماً امیدیں ٹوٹتی ہیں. جہاں سے اللہ وسیلے بناتا ہے, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے نئے وسیلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ ہم جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں, کیونکہ شیلٹر ہوم میں تو لوگ مدد کے لیے جوک در جوک آتے ہیں نا, تو جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا وہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر. تو مجھے لگتا ہے کہ وسیلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اور جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ بھائی بھی اچھا ہوتا ہے, وہ باپ بھی اچھا ہوتا ہے, وہ اپنے رشتے بھی نبھاتا ہے, اور جو برا انسان ہوتا ہے وہ اپنے رشتے بھی نہیں نبھاتا. اور جب آپ دوستوں کی بات کر رہی ہیں سدرا, تو دوستوں کے ساتھ کوئی محبت نہیں کی جا رہی ہوتی. جو سگے بھائی سے محبت نہیں کر سکتا وہ دوستوں سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ یہ ایک دنیاوی طریقہ ہوتا ہے, آگے بڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں, وہ پارٹی ٹائم چلتے ضرور ہیں. اور ایک چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور کہہ دوں کہ جب کبھی آپ مشکل وقت میں پڑیں, کیونکہ ہم بار بار ایک ذکر کر رہے ہیں کہ بتائیں گے تو کوئی آپ کی مدد کے لیے آئے گا. میں یہاں پر ایک جملہ اور ایڈ کر دوں کہ بتانا پڑے گا آپ کو, لیکن خدارا ہر ایک کو بتانا شروع نہ کر دیجیے گا. بہت سارے لوگ آپ کی زندگی کا تماشا بنا دیں گے, خاص طور پہ کہ جب میاں بیوی کے بیچ میں کوئی اختلاف ہو, کوئی رنجش ہو, اس کے لیے تو آپ بہت زیادہ کیئرفل ہو جائیے گا کہ اپنے گھر کی زندگی کو تماشا نہیں بنائیے گا. شیلٹر میں کتنی طلاقیں میں نے صرف اس لیے دیکھی کہ انہوں نے اپنے گھر کی باتیں, اپنے میاں کی باتیں, اپنی بہت پرسنل باتیں شیئر کر دی. مدد نہیں ملی, تباہی ملی ہے. اس میں بھی عالیہ بھابی دو رخ پہلو سامنے آتے ہیں. زینب, یہ سوال آپ کی طرف لے کے جاؤں گی. ہمارے یہاں اکثر والدین کو, خاندان والوں کو اپنے بیٹے کی, اپنے لڑکی کی خامیوں کا پتہ ہوتا ہے, اور ان خامیوں کا مداوع وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی شادی ہو جائے گی, صحیح ہو جائے گا. ایسی سچویشن میں جب وہ لڑکی ایک ایسی میرج میں پھنس جاتی ہے, وہاں دس کینڈیڈیٹ از ناٹ اپروپریٹ. ہو سکتا ہے وہ نشہ کرتا ہو سکتا ہے وہ ویسے ایموشنلی یا فزیکلی ابیوزو ہو, وہ نوکری نہیں رکھ پاتا ہو. دنیا بھر یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بیوی نے ہر حالت میں میاں کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ یہ اس کے مشکل وقت ہیں, یہ اس کی پرسنالٹی فلاز نہیں ہے, یہ اس کا مشکل وقت ہے, اور ایک بیوی کا کیریکٹر, ایک بیوی کا کرتویہ یہ ہے کہ وہ ہیلپ کرے. ایسی سچویشن میں لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بھی تو بس ہے, اٹس ناٹ فیئر ٹو ہر. ایبسولوٹلی. میں تو اس چیز کے اوپر بڑے اسٹرانگ اوپینینز رکھتی ہوں, تو اس کو تو میں تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ کرتی ہوں. بٹ ایک چیز میں ضرور کہوں گی, ہمارے یہاں بڑا ایک اسٹرانگ پرسپشن ہے, کوئی بھی غیر ذمہ دار قسم کا بندہ ہو جو جاب ہولڈ نہیں کر سکتا, جو لوگوں سے مطلب ایموشنلی کوئی اسٹیبل نہ ہو, تو اس کا پہلا سولوشن جو فیملی پرووائڈ کرتی ہے, فیملی والوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ شادی کر دیں گے تو جب لڑکی آئے گی زندگی میں تو یہ اسٹیبل بھی ہو جائے گا, ریسپانسبل بھی ہو جائے گا. کچھ جگہوں پہ جن کے تھوڑے بہت ایشوز ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پہ تو فارمولا اتفاق سے چل بھی جاتا ہے, بٹ ناٹ فار ایوری ون. اگر آپ کا بیٹا خدا نخواستہ ڈرگ ایڈکٹ ہے, یا اس کی کانسٹنٹ ہسٹری ہے جاب لاس کی, اس کے لوگوں سے نہیں بنتی ہے, اس کو غصہ کرنے کی اور بہت زیادہ غصہ کرنے کی عادت ہے کہ آپ لوگ بھی اس سے ڈرتے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایکسٹرنل بندہ آئے گا جس کی اپنی ایموشنل نیڈز بھی ہوں گی, اور اس ریلیشن شپ سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہوں گی, اینڈ دین یو ول ٹیل ہم اور ہر کہ اب آپ دیکھو بیٹا آپ کے حوالے, اب آپ اپنی محبت سے اس کو ٹھیک کر دو. سو مجھے لگتا ہے یہ ڈیلوژنل پروسیس ہے, یہ صرف ایک ایکسپیکٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ڈیلوژنل پروسیس ہے. تو میں تو, میرے پاس کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے واقعی یہ سوال کرتے ہیں, اگر ان کا بیٹا اسپیشلی اگر اسٹرگل کر رہا ہے کہ شادی کر دے تو سیٹ ہو جائے گا, بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس کے ساتھ ایڈڈ برڈن آئے گا. سو مجھے لگتا ہے کہ لائن ڈرا کرنا بار بار ضروری ہے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا, مدرس بڑی مثالیں دیتی ہیں, ان کے ابو بھی ایسے تھے, ان کو بھی بہت غصہ آتا تھا, نمک زیادہ ہوتا, برتن پھینک دیتے تھے, تو میں تو چپ رہتی تھی, میں تو بولتی نہیں تھی. اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فرام دا گرل جو کہ آلریڈی اس ٹراما, ایک لیونگ ٹراما میں ہے, وہ اس چیز کے ساتھ ایز اٹ از جو وہ کرتی رہی ہیں اس کے ساتھ چلتا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہوئے بھی دھیان دینا چاہیے کہ جو وہ مشورہ دے رہے ہیں, کیا وہ مشورہ واقعی ان کی زندگی میں ہیلپ فل رہا ہے, یا فور دا سیک آف سیئنگ وہ یہ کہہ رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ دونوں اینگل سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
Absolutely. Thank you so much for saying that out. زینب ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا. عالیہ بھابھی آپ کی بھی موجودگی کا بہت شکریہ کہ جو شخص ان مشکل حالات کو جھیل رہا ہے اس کے بہت سارے اینگلز ہیں. کئی دفعہ کپل تھراپی میں جیسے کہا جاتا ہے کہ دونوں کا ہونا وہاں پہ اپنا موقف دینا بہت ضروری ہے, ورنہ تصویر کا ایک رخ تو یہ بنتا ہے کہ بھائی لڑکی کی جاب چلے گی, خاوند کی جاب چلے گی, لڑکی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. آپ کا رویہ کیسا تھا؟ مشکلات میں بھی انسان اس شخص کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا جس کے اندر ایک ٹھہراؤ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ آپ کسی ہیجان کے میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے, لیکن اگر آپ کا وتیرا ہی یہی تھا, اگر آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا تو بہت مشکل ہے کہ لوگ آپ کی مدد کو پہنچیں گے. اینڈ دس از ٹرو فار بردرز اینڈ سسٹر, دس از ٹرو فار اسپاؤزز, دس از ایون ٹرو فار یور پیرنٹس کہ آپ نے کیسے اپنے رشتوں کو کلٹیویٹ کیا ہے جب رشتوں کا وقت اچھا تھا. بہت بہت شکریہ. عالیہ بھابھی ہمارے ساتھ موجود تھی, زینب ہمارے ساتھ تھی. دس از آل دیٹ وی ہیو فار دس ویک. ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک کا سلسلہ جاری رکھیے گا. اگر کوئی ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ضرور آج پاکستان میں ڈسکس کریں, وہ بھی ہمیں بھیجیے آن آر سوشل میڈیا اور آن مائی ٹویٹر, آن مائی فیس بک. آل دا ڈیٹیلز آر ان فرنٹ آف می. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو ان شاء اللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.